وزیر، تاجر اور ماڈلز کے روپ میں ایران کے لیے کام کرنے والے جاسوسوں نے اسرائیل کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سینکڑوں ایرانی جاسوس اسرائیلی معلومات اکٹھی کر کے ایران تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اسرائیل صرف چند جاسوسوں کا پتہ لگانے میں ہی کامیاب ہوا ہے۔ تازہ ترین ایرانی جاسوس 35 سالہ اسرائیلی ولادیمیر ورخوفسکی ہے، جس کی گرفتاری کا اعلان اسرائیلی پولیس اور شن بیٹ نے بدھ کو کیا اور بتایا کہ ایران نے اسے ایک اسرائیلی سائنسدان کے قتل کے لیے بھرتی کیا تھا۔ اسرائیلی اخبار یادیوت اہرونوت کی رپورٹ کے مطابق حکام نے تل ابیب کے ایک رہائشی کو ایرانی انٹیلیجنس کے لیے دیواروں پر لکھنے، کتابچے تقسیم کرنے اور اسرائیلی اہداف کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے شبے میں گرفتار کیا۔ حکام کے مطابق ورخوفسکی نے $1,00,000 کے عوض ایک اسرائیلی سائنسدان کو قتل کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور اس مشن کو انجام دینے کے لیے ایک ہتھیار بھی حاصل کیا۔ اس سے چند دن قبل اسرائیلی پولیس اور شن بیٹ نے اسرائیلیوں کو بھرتی کر کے اسرائیلی اہلکاروں کو قتل کرنے کی ایرانی کوشش کو ناکام بنانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ پولیس اور شن بیٹ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ ایرانی انٹیلیجنس سروسز کے ایک انفراسٹرکچر کا انکشاف ہوا ہے جو اسرائیل میں شہریوں کو بھرتی کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک اور ایرانی جاسوس رامات گون شہر کا رہائشی 30 سال کا ولادسلاو وکٹرسن ایک ماڈل کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کو بھی تفتیش کے لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ گزشتہ اگست کے آغاز سے ولادسلاو وکٹرسن مریم ہسی نامی ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ان دونوں کے درمیان سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے ذریعے رابطے جاری تھے۔ مزید بتایا گیا کہ تحقیقات کے نتائج کے مطابق ولادسلاو وکٹرسن نے اسرائیل میں ایک شخص کو ختم کرنے اور ایک گھر میں دستی بم پھینکنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہتھیار حاصل کرنے کا کام کیا۔ اس نے سنائپر رائفلیں، پستول اور دستی بم حاصل کیے۔ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ وکٹرسن سے اور اس کی گرل فرینڈ اینا برسٹن سے مبینہ جاسوسی کی سرگرمیوں سے متعلق معاملات میں پوچھ گچھ کی گئی۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ وکٹرسن پر $5,000 کے عوض ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اور ATM کو سبوتاژ کرنے کے ساتھ ساتھ جنگل میں آگ لگانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس رابطے کے ایک حصے کے طور پر وکٹرسن نے مبینہ طور پر ایرانی ایجنٹ کی نگرانی میں مختلف مشن انجام دیے۔ گزشتہ ستمبر میں شن بیٹ نے ایرانی پاسداران انقلاب اور اس کے انٹیلیجنس کے ساتھ تعاون کے الزام میں 72 سالہ اسرائیلی تاجر موتی مامان کو اسقلان قصبے سے گرفتار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل ہیوم کے مطابق ایک الگ کیس میں اسقلان کے رہائشی موتی مامان کو اگست 2024 میں انٹرنل سیکیورٹی سروس شن بیٹ اور اسرائیل پولیس کے درمیان مشترکہ آپریشن میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مامان کو بھتہ خوری اور ٹیکس چوری جیسے جرائم پر 5 سزائیں سنائی گئی تھیں۔ الزامات کے مطابق اسرائیلی یہودی تاجر طویل عرصے سے ترکیہ میں مقیم تھا، جس کو ایرانی انٹیلیجنس ایجنٹوں نے بھرتی کیا تھا۔ اس نے مبینہ طور پر ترک ثالثوں کے ذریعے ایران میں مقیم ایک تاجر سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس مقصد کے لیے مامان نے ترکیہ میں سمنگاد کا سفر کیا، جہاں اس نے تاجر کی جانب سے بھیجے گئے نمائندوں سے ملاقات کی۔ تینوں نے تاجر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ یہ تاجر ایران چھوڑنے سے قاصر تھا۔ فرد جرم میں مامان پر ریاستی سلامتی کے خلاف جرائم کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس پر غیر ملکی ایجنٹ سے رابطہ کرنے اور بغیر اجازت کے دشمن ملک میں داخل ہونے کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی اخبار یادیوت اہرونوت نے اس سے قبل مامان کے بارے میں معلومات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں اہم اسرائیلی شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے قتل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ان شخصیات میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع یو گلانٹ اور شن بیٹ کے سربراہ رونن بار شامل تھے۔ اسرائیل ہیوم کا کہنا ہے کہ 2022 میں اسرائیل میں ایرانی تارکین وطن میں سے جاسوسوں کو بھرتی کرنے کی ایرانی کوششوں کا ایک پیچیدہ مسئلہ سامنے آیا تھا۔ اس کارروائی میں رامبو نامدار کے نام سے ایک جعلی فیس بک اکاؤنٹ استعمال کیا گیا جو خود کو ایک متعلقہ ایرانی یہودی ظاہر کرتا تھا۔ اسرائیل کی طرف ہجرت کر کے اس اکاؤنٹ نے درجنوں لوگوں سے رابطہ کیا۔ ان افراد میں زیادہ تر ایرانی نژاد یہودی خواتین تھیں۔ اس نے ان افراد سے طویل گفتگو کے ذریعے اعتماد پیدا کیا۔ رفتہ رفتہ نامدار نے اسرائیلی سائٹس کی تصویر کشی اور رقم کی منتقلی سمیت مختلف کاموں کے لیے کہا۔ نومبر 2021 میں 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور یروشلم ڈسٹرکٹ کورٹ میں مقدمہ چلایا گیا۔
2018 में साबिक वज़ीर तवानाई गॉनिन सेगियो को ईरान के लिए जासूसी के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। 1990 की दहाई में इसराइल में वज़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले सेगियो को खतरनाक जासूसी और दुश्मन को मालूमात फराहम करने का मुजरिम करार दिया गया था। इसे नाइजीरिया में ईरानी सफारत खाने ने भर्ती किया था और इसने स्ट्रेटेजिक सहूलियात, सिक्योरिटी सिस्टम और इसराइली हुकाम के बारे में मालूमात फराहम की थी। सेगियो को बिल आखिर एक दरखास्त के मुआहदे के तहत 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 1997 में एक इसराइली ताजर नाहोम मामबार को ईरान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। मामबार को ईरान को एसाबी गैस की पैदावार के राज फरोख्त करने के बाद दुश्मन की मदद करने का मुजरिम करार दिया गया था। इसराइली हुक्म के मुताबिक शायद सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि नवंबर 2021 में वज़ीर दिफा बेनी गेंट्स की रिहाइशगाह पर काम करने वाले इसराइली शहरी उमरी गौरीन पर जासूसी का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि उमरी गौरीन ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ देर कबल सोशल मीडिया के जरिए ईरान से मुंसलिक एक शख्सियत से रब्ता किया। इसने वज़ीर के घर पहुंचने का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद की पेशकश की। दीगर चीज़ों के अलावा इसने ईरान से मुंसलिक हैकिंग ग्रुप ब्लैक शैडो के एक नुमाइंदे को मशवरा दिया कि वो माली मुआवजे के बदले में USB डिवाइस के ज़रिए वज़ीर के कंप्यूटर पर मालवेयर लगा सकता है।